السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں علم غیب کے معجزے کا تذکرہ چل رہا ہے، اور خاص طور پر قرآن کی آیتوں کی روشنی میں علم غیب بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں جو روم کے لوگ تھے، رومیوں کی شکست کے بارے میں، اور کس طریقے سے مجوسیوں نے، اہل فارس نے، ایرانیوں نے ان کو ہرا دیا، تو ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ابھی وہ اگرچہ ہار گئے لیکن ان قریب چند سالوں کے اندر وہ جیت جائیں گے۔ اس کا واقعہ پورا اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا۔ ابھی آگے اور کچھ باتیں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جس میں جو ہے کہ آئندہ ہونے والے واقعات، مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دی گئی، اور ظاہری سی بات ہے قرآن پاک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کی آیتیں سب سے پہلے حضور نے سماعت کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، تو سب سے پہلے ان باتوں کا علم حضور کو حاصل ہوا، آئندہ ہونے والے واقعات کا علم حضور کو حاصل ہوا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ اب ہے ہجرت کے بعد قریش کی تباہی، یعنی مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آ گئے تو پہلے تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمان کمزور بھی تھے، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، مسلمان مضبوط ہو گئے اور ہر اعتبار سے قوت آ گئی۔ تو اس وقت دیکھیں پھر کیا معاملات ہوئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد وہی کفار جنہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اب وہ مسلمان اتنے طاقت و قوت والے ہو گئے کہ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں سینکڑوں کی تعداد میں چلے گئے اور مقابلہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ و رضوان جس قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں کچھ حبشہ اور کچھ مدینہ چلے گئے تھے، کیونکہ دو ہجرتیں ہوئی تھیں، ایک حبشہ کی جانب ہوئی تھی اور ایک مدینہ منورہ کی جانب ہوئی تھی۔ تو کچھ صحابہ کرام حبشہ چلے گئے تھے اور کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ۔ وہ ان حالات کے پیش نظر بلا کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ یہ بے سر و سامان اور غریب الدیار، یعنی بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اجنبی جن کو وطن سے نکال دیا گیا ہو، ایسے مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینے سے اتنا طاقتور ہو کر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی ناقابل تسخیر عسکری طاقت کو تہس نہس کر ڈالے گا، یعنی قابو میں نہ آنے والی لشکری طاقت، یعنی اتنے عظیم طاقتور مانے جاتے تھے کفار قریش اور کفار مکہ، ان کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، لشکری طاقت اور قوت تھی۔ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ بیچارے مسلمان جن کو ظلم و ستم کر کے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، بالکل کمزور اور تعداد بھی بہت کم، ہتھیار وغیرہ بھی نہیں، سامان جنگ بھی نہیں، تو کون یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی مسلمان یہ کفار پر غالب آ جائیں گے، تو جس سے کافروں کی عظمت و شوکت کا چراغ گل ہو جائے گا اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند علام الغیوب کا محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے ہی قرآن پڑھ کر اس خبر غیب کا اعلان کر رہا تھا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو وہ یعنی
کہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے. یہ بات پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی کہ ابھی ہجرت کرنے پر بھلے مجبور کر دیا، اور ابھی اگرچہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن ان قریب یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے. یہ کفار اور یہ مسلمانوں کے دشمن یہ باقی نہیں، زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ پائیں گے. چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اور ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا، اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جڑ کٹ گئی اور ان کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 تھی. اس کے باوجود مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کامیابی ملی. ہجرت کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے، اور بدر کی شکست کے بعد تو جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا تھا. تمام قبائل عرب کو ان لوگوں نے جوش دلا کر مسلمانوں پر یلغار کر دینے کے لیے تیار کر دیا تھا. چنانچہ مسلسل 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ مستی، قتل و خون ریزی، قسم قسم کی حوصلہ شکن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. یہ تعداد بھی کم تھی اور غریبی کا بھی معاملہ، اتنے زیادہ مالدار بھی. اور پھر دوسری بات کہ وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے وہ تو اور زیادہ تنگ دستی کا شکار، کیونکہ ان کا سارا کاروبار، ان کے گھر بار وہ ساری چیزیں مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا. تو شروع میں یہ کیفیت تھی کہ کئی دن کے فاقے بھی ہو جاتے تھے بہت سے مسلمانوں کی ایسی حالت، اور بڑی پریشانیاں، اور ساتھ میں پھر یہ جنگیں ہو رہی ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے دشمنوں کا، اتنی ساری مصیبتیں. مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا. مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں راتوں کو جاگ کر وقت گزارتے تھے، اور رات بھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت کا پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. لیکن عین اس پریشانی اور بے سر و سامانی کے ماحول میں دونوں جہان کے سلطان نے قرآن کا یہ اعلان نشر فرمایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض یعنی دین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج پہنایا جائے گا. چنانچہ غیب دار رسول نے اپنے دلکش اور شیریں لہجے میں قرآن کی ان روح پرور اور ایمان افروز آیتوں کو علل اعلان تلاوت فرمانا شروع کر دیا. وہ آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یعنی نیک اعمال کیے، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین کا حکمران بنائے گا، زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا، یعنی اس دین کو مضبوط کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن اور سکون سے بدل دے گا. یعنی کفار کا خوف جو دل میں بیٹھا ہوا تھا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو دور کر دے گا اور اس کو سکون اور اطمینان میں تبدیل کر دے گا. مسلمان جن نامساعد حالات اور پریشان کن ماحول کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان حالات میں خلافت ارض اور دین و دنیا کی شہنشاہی کی یہ عظیم بشارت اور خوشخبری انتہائی حیرت ناک خبر تھی. یعنی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہوگا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، تو یہ بات ذہن میں نہیں آتی تھی کہ یہ خلافت ارض کا تاج مل جائے گا. بھلا کون تھا جو یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک مظلوم اور بےکس گروہ جس کو کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے کر کچل ڈالا تھا، اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آ کر چند نیک بندوں کے زیر سایہ پناہ لی تھی، اور اس کو یہاں آ کر بھی سکون اور اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی. بھلا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گروہ کو ایسی شہنشاہی اور بادشاہت مل جائے گی کہ خدا کے آسمان کے نیچے اور خدا کی زمین کے اوپر، خدا کی زمین پر خدا کے سوا ان کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ ساری دنیا ان کے جاہ و جلال سے ڈر کر لرزہ براندام رہے گی، کانپتی رہے گی. مگر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بشارت اور خوشخبری پوری ہوئی
اور ان مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ ان کے سامنے دنیا کی تمام متمدن یعنی بڑی بڑی تہذیب و تمدن کی دعوے دار حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اور تمام سلاطین عالم یعنی دنیا کے تمام بادشاہوں کی بادشاہی کے پرچم عظمت اسلام کی شہنشاہی کے آگے سرنگوں ہو گئے یعنی جھک گئے۔ کیا اب بھی کسی کو اس پیشن گوئی کی صداقت میں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ واقعہ ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کی بادشاہت عطا فرمانے والا تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے ہی وعدہ فرما لیا تھا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا تھا، اور بعد میں ہوا بھی ایسا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد عطا فرمائی کہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے چلے گئے اور اسلام کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل کر غار سور میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی تلاش میں سرزمین مکہ کے چپے چپے کو چھان مارا، اور آپ ان دشمنوں کی نگاہوں سے چھپتے اور بچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ یعنی عام طور پر لوگ جن راستوں سے سفر کرتے تھے حضور نے ان راستوں سے ہٹ کر جو عام طور پر مشہور و معروف نہیں تھے دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ ان حالات میں بھلا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر روتے ہوئے اپنے پیارے وطن مکہ کو خیر آباد کہنے والا رسول برحق ایک دن فاتح مکہ بن کر فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح مبین کا پرچم لہرائے گا، اور اس کے دشمنوں کی قاہر فوج اس کے سامنے قیدی بن کر دست بدستہ سر جھکائے لرزہ بن اندام کھڑی ہوگی، مگر نبی غیب دان قرآن کی زبان سے اس پیشین گوئی کا یوں اعلان فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کہ جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر فتح مکہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، فتح مطلب مکہ فتح ہو جائے، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا قرآن مجید کے اندر۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے افواج الہی کے جاہو جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر آپ نے 2 رکعات نماز ادا فرمائی، اور اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، حالانکہ اس سے قبل اکا دکا لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جبکہ کل 313 مسلمان تھے جو بالکل نہتے کمزور اور بے سر و سامان تھے، بلا کسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار جس کے پاس ہتھیار اور عسکری طاقت کے تمام سامان و اوزار موجود تھے شکست کھا کر بھاگ جائے گا، اور 70 مقتول اور 70 گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں یہی ہوا تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار تھا، اور ادھر تو ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے اور کمزوری کے معاملات اور ساز و سامان بھی اتنا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ یہ 313,000 کے مقابلے میں ان پر غالب آ گئے۔ 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں کفار کے لشکر میں سے 70 کفار کو قتل کر دیا گیا اور 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ مگر جنگ بدر سے برسوں پہلے مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہوئی، اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو کئی برس پہلے جنگ بدر میں اس طرح اسلامی فتح مبین کی بشارت سنائی کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ لشکر ان قریب شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور جنگ بدر میں ویسا ہی ہوا،
یہ پورا جو کفار کا لشکر تھا وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا. اور دوسری آیت کریمہ کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر کفار تم مسلمانوں سے لڑیں گے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے. یہ جنگ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور جنگ بدر ہونے سے پہلے ہی جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملنے والی تھی اس کامیابی کا ذکر ان آیتوں کے اندر موجود ہے. تو یہ غیب کی خبریں نہیں تو اور کیا ہے. پھر یہ کہ یہودی مغلوب ہوں گے. مدینہ منورہ کے ارد گرد جو دو قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی. تو جنگ کے اسباب کیا تھے اس کو بیان کرتے کہ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے یہودی قبائل بہت ہی مالدار اور انتہائی جنگجو اور جنگ کے بڑے ماہر تھے، جنگ اور بڑے جنگ باز تھے، جنگی تدبیروں کے جاننے والے، اور ان کو اپنی لشکری طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کا حال سن کر ان یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ قبائل قریش فنون جنگ سے ناواقف اور بے ڈھنگے تھے. یعنی یہ قریش کے جو کفار یا مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے مشرکین ان کو جنگ کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ہار گئے. ان کو جنگ کے طور طریقے اس کے داؤ پیچ نہیں آتے تھے، اس لیے وہ ہار گئے. اگر مسلمانوں کو ہم جنگ بازوں اور بہادروں سے پالا پڑا تو مسلمانوں کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. یعنی یہودیوں نے چیلنج کیا کہ ہم سے مقابلہ کرو تو پتہ چلے. اور واقعی صورتحال ایسی ہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ مٹھی بھر کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں سے قبائل یہود کا یہ مسلح اور منظم لشکر کبھی شکست کھا جائے گا. کیونکہ یہودیوں کے پاس ویسے بھی طاقت تھی، جنگی تدبیریں بھی جانتے تھے، ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں تھی، اور منظم طریقے پر وہ جنگی داؤ پیچ بھی وہ جانتے تھے. مگر اس حال اور ماحول میں غیب دار رسول نے قرآن کی زبان سے غیب کی خبر کا اعلان فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. کہ اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ ایماندار ہیں یعنی کچھ ایمان لے آئے، لیکن اکثر فاسق ہیں یعنی اکثر کافر ہیں، ایمان نہیں لائے. اور وہ یعنی تم مسلمانوں کو بجز تھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، زبانی طور پر برا بھلا بولتے ہیں اور زبانی طور پر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یقیناً پیٹ پھیر دیں گے، یعنی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود کے قبائل میں سے بنو قریظہ قتل کر دیے گئے اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، ان کو نکال دیا گیا. اور خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور باقی یہودی ذلت کے ساتھ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہو گئے. اور یہ جو کیفیت تھی مسلمانوں کو جو یہ فتح ملنے والی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی آ گیا تھا. قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور غیب کی خبریں صرف انہی جنگوں کے ساتھ مخصوص اور محدود نہیں تھی جو عہد نبوی میں ہوئی، بلکہ اس کے بعد خلفاء کے دور خلافت میں عرب و عجم میں جو عظیم اور خونریز لڑائیاں ہوئی ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، جو حرف بحرف پوری ہوئی. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. مسلمانوں کو روم اور ایران کی زبردست حکومتوں سے جو لڑائیاں لڑنی پڑی وہ تاریخ اسلام کے بہت ہی ذرّی اوراق اور نمایاں واقعات ہیں، مگر قرآن مجید نے برسوں پہلے ان جنگوں کے نتائج کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا. یعنی مسلمانوں کی جنگ ہوگی، یہ رومیوں سے بھی ہوگی اور فارس کے لوگوں سے بھی ہوگی. دنیا کے جو سپر پاور تھے اس وقت ان سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی اور وہ ہار جائیں گے. اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. کہ جہاد میں پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تم لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. تم لوگ ان سے لڑو گے، ان کا قتل کرو گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس جنگ کا ذکر پہلے ہی موجود ہے. تو اس پیشن گوئی کا ظہور اس طرح ہوا کہ روم اور ایران کی جنگجو اقوام سے مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی، جس میں بعض جگہ خونریز مارکے ہوئے یعنی زبردست لڑائی ہوئی اور بعض جگہ کے کفار نے اسلام قبول کر لیا. الغرض اس قسم کی بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید میں مذکور ہیں.
یعنی قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا گیا تھا جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا، مستقبل میں فیوچر میں جو واقعات پیش ہونے والے تھے یا جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہونے والی تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے ہی آ گیا۔ تو یہ بھی علم غیب ہے، یہ بھی غیب کی خبریں ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہی کا حصہ ہے، جن کو غیب دار رسول نے واقعات کے واقع ہونے سے پہلے ہی اقوام عالم کے سامنے بیان فرما دیا تھا۔ اور یہ تمام غیب کی خبریں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اہل عالم کے سامنے زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اور قیامت تک اعلان کرتی رہیں گی کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، یعنی دنیا کی ساری قوموں کی آنکھیں یہ نظارہ ابد یعنی ہمیشہ تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھیں، رفعت شان رفعنا لک ذکرت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی کیسی شان بڑھائی ہے، اس کا نظارہ اور اس کی رفعت اور یہ شان اور شوکت قیامت تک لوگ دیکھتے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معجزہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد احادیث میں جو غیب کی خبریں آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا، آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں دی، انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، احکام اسلام، شریعت مصطفیٰ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔